میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بلوچستان میں اور کے پی کے میں ویسی بھی بہت جو ہے نا فیڈریشن کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں، ان کے تحفظات ہیں، اور یہ جو ہمارا ریجن ہے جو بارڈر ایریا ہیں یہ ویسی جو ہے نا وار اکانومی ہے یہاں، اور یہاں ارریگولر اکانومی ہے۔ آپ نے اگر کوئی اقدامات کرنے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں دیں، اور ہم نے بھی کوشش کی جب ہم یہاں تھے تو اس وقت بھی ہم نے اسمبلی کی طرف سے بھی ایک وفد بھیجا تھا جس میں پارلیمنٹیرین بھی تھی، ہم نے چمن بھی بھیجا، کوئٹہ بھی بھیجا، تاکہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ڈیسیجن لے لیں۔ تو اس لیے ایک تو میں مطالبہ یہ کروں گا کہ بلوچستان میں جو اس وقت دھرنا ہے، ان کے مطالبات جو مطلب جو قانون اور آئین کے اندر ہے اس کو بالپور تسلیم کی جائے۔ نمبر 2، جو کل واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آفیسر اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو۔ دیکھیں، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ملک میں اکانومی کو بوسٹ دینا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ سعودیہ سے ایک وفد آیا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ایک طرف آپ جو ہے نا اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہاں آپ ایک پوری صوبے کی عوام کو ان کی بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں، روٹی روزی سے محروم کر رہے ہیں، ان کی جو جائز مطالبات آپ سن نہیں رہے ہیں۔ اور جس طرح چکزئی صاحب نے کہا کہ ایک ہی فیملی ہے دونوں سائڈ پہ، تو دیکھیں دنیا کے قوانین بارڈرز کے علاوہ حوالے سے الگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چمن کے حوالے سے جو اس وقت ان کے کنسرن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے، اور وہاں کے جو اس کے ساتھ جو ہے نا صوبائی حکومت وفاقی حکومت مذاکرات کریں، ان کے مطالبے تسلیم کریں، اور ان کے اوپر جو تشدد ہوا ہے جس نے آرڈر دیا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اچھا، امریکی سفیر نے تو ایک بات میں بھول گیا، یہاں برسوں پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی وسیم سجاد کی سربراہی میں، مشاہد حسین اس کے ساتھ دوسرا ساتھی تھا، انہوں نے اس وقت وہاں کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے سوائے 3 چیزوں کے، ڈرگ، چرس افیوم اور ویپنز، ان 3 کو چھوڑ کے باقی سب انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ جو مال لے آتے ہیں یہ تجارت ہے، اینڈ دس شوڈ بی فری۔ یہ مشاہد حسین کی کمیٹی ہے، اس کی سفارشات ہیں، اس وقت ہوئی تھی۔ ایک اور شکایت میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ بھیجیں ایک وقت، اب جا کے دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ لاہور گئے ہیں، لاہور سے شام کو انڈیا کی بارڈر پہ وہ جو ککڑوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ جو پاؤں اوپر کرتے ہیں، وہ جو ککڑوں کی لڑائی آپ دیکھنے جاتے ہیں، وہاں تک نہ کوئی چین ہے نہ کوئی چیک پوسٹ ہے، حالانکہ انڈیا سے ہمارے ساتھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں، مشکلات ہوئی ہیں۔ چمن سے لے کر کوئٹہ تک، بلوچ علاقے استفتان سے لے کر کوئٹہ تک، آپ بالکل حیران رہ جائیں گے جس طرح کوئی غیر ملک ہو۔ ہر جگہ چین ہے، ہر جگہ لوٹ مار ہے، ہر جگہ زیادتی ہے۔ جس طرح لاہور اور اس کے درمیان کوئی چین نہیں ہے، بالکل آپ چیک کریں بارڈر پہ، اگر کوئی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مار دے، اگر وہ افیم لاتا ہے، اگر وہ یورین لاتا ہے، اگر وہ ویپن لاتا ہے۔ لیکن آپ بالکل آپ یقین کریں، 15 سال کا بچہ جاتا ہے بولدک تک، کندھار تک، ایک چیز لے آتا ہے، اس سے اس کے گھر کی 2000 کی کمائی ہو جاتی ہے۔ وہ پاکستان سے کچھ نہیں مانگتا، سارا علاقہ یہی حال یہاں بھی تھا، خیبر میں، وزیرستان میں۔ تو اس سلسلے میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، بہت بڑی بربادی ہوگی۔ باقی یہاں جو کچھ تماشا ہو رہا ہے، کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کسان نکل آئے ہیں۔ میں نے کل پوچھا تھا لاہور میں نے کہا داڑھی دار مزدور کی وہ کیا ہے، کہتا ہے 1200 روپیہ۔ 1200 روپیہ آپ کے سگریٹ کا خرچ ہے، میرے موبائل کا خرچ ہے، کسی اور کی۔ اس 1200 روپے روزانہ وہ بھی نہیں ملتا۔ شہباز بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، کم سے کم اسے حکم دینا چاہیے کہ دیہڑی 2000 روپیہ ایسی کہ ہو کہ وہ حیا غریب لوگوں کو، بڑی کسان چل پڑے۔ یہ جو اسکینڈل چل رہا ہے، کتنے لاکھ ٹن گندم آیا ہے، کسانوں کی تاریخ۔ ہمارا ملک، میں معافی چاہتا ہوں میں نے اسے مشورہ نہیں کیا، ہمارا ملک تیار خوروں کا ملک ہے۔ یہاں وہ لوگ بڑے ٹھاٹ سے رہتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے، ملا مفت خور، سیاستدان مفت خور، وڈیرا مفت خور، سردار مفت خور، خان مفت خور، جو کام کرتے ہیں وہ دن بدن ٹی بی کے مریض بنتے جا رہے ہیں۔
اس طرف ہم نے توجہ نہیں دی. بالکل ڈراسٹک اصلاحات کی ضرورت ہے, اس میں بعد میں بات کریں گے. کسانوں کی تحریک کا, ہماری یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان, یہ تحریک کسانوں کی ہر موومنٹ کا ساتھ دے گی, جلسے میں بھی جلوسوں میں بھی. ان کی حقوق کی لڑائی میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے. بات اس کی ثنا بھائی, ثناء اللہ صاحب برک مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس مختصراً یہ ہے کہ آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ. آپ کو علم ہے کہ جو بلوچستان یا پاکستان کے دور دراز علاقے ہیں وہ دانستہ طور پر سینسرشپ کی وجہ سے ان کی خبریں آپ تک نہیں آتی. بلوچستان میں اس وقت کوئی 10 سے 12 بڑے پروٹیسٹ اور احتجاج ہو رہے ہیں. جس طرح خان صاحب نے فرمایا, جو چمن میں پرلت کا مسئلہ ہے, یہ بارڈر پہ کوئی تقریباً 200 دن ہوئے, یہ وہاں پر جاری ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں. آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ بلوچستان جو ہے 2700 کلومیٹر بلوچستان کی سرحدیں ملتی ہیں. افغانستان, ایران اور سمندری سرحدیں ہیں, اور تقریباً بلوچستان کی 50% آبادی جس میں 60 لاکھ لوگ ہیں, ان سب کا گزر بسر انہی سرحدات کے اوپر ہے. ان کی زمینیں بھی منقسم ہے, تقسیم ہے سرحد کی وجہ سے. ان کے قبائل بھی تقسیم ہیں, ان کی بھیڑ بکریاں بھی آگے پیچھے ادھر آتی جاتی ہیں. تو جب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں کی خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر ہمارے حکمران جو فیصلے کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں کثیر الجہتی مسائل ہیں. بلوچستان میں غربت 80% سے زیادہ ہے. جس طرح خان صاحب نے فرمایا, بلوچستان کے اندر نہ تو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے, نہ کوئی تیل کا ہے, نہ کوئی کارخانے ہیں, نہ کوئی زراعت ہے, نہ کوئی بجلی کی سپلائی ہے. کوئی 200-250 میگا واٹ بلوچستان کو بجلی نہیں ملتی. کارخانے کہاں سے لگیں گے؟ گیس بلوچستان کو نہیں ملتی. سڑکیں بلوچستان میں نہیں بچھائی گئی, صنعتیں بلوچستان میں لگائی نہیں گئیں, بینکوں کے قرضے بلوچستان کے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں. تو جب ایسی صورتحال, تو غریب زندہ رہنے کے لیے کم از کم اپنے ہی علاقے میں جب سرحدات سے ایک دفعہ آنا جانا شروع کر دیتے ہیں تو اوپر سے چیک پوسٹیں بنائی جاتی ہیں. اور چیک پوسٹوں کا فائدہ بھی یہی ہے کہ اس سے بھی پیسے کمائے جاتے ہیں. جو آپ کو رپورٹ آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا تیل کے حوالے سے, ابھی گندم کا اسکینڈل آیا ہے, ابھی ایک اور اسکینڈل بلوچستان سے آنے والا ہے نگران حکومت کے دور کا, جس میں 5 ارب روپے کی جو ہے وہ سگریٹ, چھالیہ اور ایسی دیگر چیزیں ہیں نگران حکومت کے دور میں جو ہے وہ غائب کر دی گئی. تو جب وہاں اسلام آباد والے بیٹھ کے 500-600 ارب روپے 9 مہینے میں ڈکار لیتے ہیں, لیکن 9000 روپے ایک غریب بلوچ اور پشتون کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دن میں جا کے وہاں سے کمائی کر کے آئے. ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو سرحدی آپ کے صوبے ہیں, یہ تو اصل پاکستان ہے. باقی پاکستان تو آپ کا جو ہے ایریا کے اعتبار سے, علاقے کے اعتبار سے تو بہت ہی مختصر ہے. تو جو بلوچستان کے ساتھ اس وقت رویہ رکھا گیا ہے, اس وقت وہاں پہ ایک شخص شہید ہوا ہے, ایک جو ہے 2 شہید ہوئے ہیں, ایک کی لاش تک نہیں دی گئی. تو جس طرح مطالبہ کیا گیا, خزدار میں جو ہے ابھی جو دھماکے ہوئے, لوگ شہید ہوئے. ہمارے جو سارے بارڈر ہیں تیل کے, جو چھوٹے موٹے کاروبار ہیں, ہم کہتے ہیں بلوچستان تک تیل محدود کریں, باہر نہ چھوڑیں, لیکن وہ والے بھی بند کر دیے گئے ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ کے توسط سے کہ حکومت اس مسئلے کو سنجیدہ لے, بلوچستان کے لوگوں کو دوسرے نمبر کا شہری نہ سمجھا جائے, ان کو بھی برابر کا شہری سمجھتے ہوئے جس نے بھی وہاں پر فائرنگ کی ہے, جہاں پر بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں, گرفتار کیے گئے ہیں, ان کو نان شبیدہ سے محتاج کرنے والے جو بھی باثر افراد ہیں, ادارے ہیں, ان کو جو ہے زیر احتساب لانا چاہیے. ان کے اوپر جو بھی قانونی کارروائی ہے ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کو بھی یہ اطمینان ہو کہ یہ آئین قانون ان کے لیے بھی یکساں برابر ہے. شکریہ. اچھا ایک منٹ میں